اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ہم سورہ توبہ کی یا سورہ براءہ جو دونوں اس کے نام ہیں، اور اس کی ہم آج 30ویں آیت 30th آیت پڑھنے لگے۔ یہ بیچ میں یہ لان موورس آئے ہوئے ہیں، تو یہ شاید آپ کو کسی وقت آواز آئے تو کائنڈلی اس کو اگنور کیجیے گا، بیکاز آئی ہیو مائی ٹائم ٹو ریکارڈ دس، سو اگر وہ آ جائے آواز تو کائنڈلی اس کو اگنور کیجیے گا۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا فیتھ ہے۔ یہ آپ اگر ان سے کہیں گے تو شاید یہ ڈینائی کر جائیں، بٹ یہ ان کا فیتھ ہے۔ کیا یہودی کیا کہتے ہیں کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ صرف ان کی جس کو کہتے ہیں کہ منہ کی باتیں ہیں ان کی، یعنی ان کے قول ہیں، صرف کہہ رہے ہیں صرف ایسی بات۔ یداہمون قول الذین کفروا من قبل، اور جو کفر کی روش پہ چلنے والے ہیں، وہ کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنی ان کے پاس ایٹ لیسٹ 3 ریویلڈ بکس ہیں ان کے پاس جو اوپر سے اتری ہوئی ہیں، تو بہرحال وہ انہیں بہت وہ دیتے تھے، ویٹ دیتے تھے انہیں، اور انہیں سمجھتے تھے کہ یہ بڑے علم والے لوگ ہیں۔ تو اب اگر وہ یہ کہیں گے تو کافر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ کافروں نے بھی، اس سے پہلے جو کفر کی روش پہ اڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کی ایک طرح سے ریس کرنی شروع کر دی ہے، یعنی وہی جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو وہی بات ٹھیک ہوگی، ہم بھی وہی کہیں گے۔ انا یوفکون، کدھر الٹے پھر جا رہے ہیں، یہ کدھر کو بہکے ہوئے اور کسی جھوٹ کے اوپر قائم ہو کے، اور یہ کہاں کو جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ اپنے احبار اور رہبان، یہ آپ کو پتہ ہے نا، راہب جو عیسائیوں کے راہبوں کا تو میرا خیال ہے آپ کو کافی پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور احبار بھی یہ یہودیوں کے جو ربیز ہوتے ہیں، یا بڑے جو ہوتے ہیں ان کے، جیسے ہمارے مولوی سمجھنے ہوتے ہیں، تو ان کو انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ اپنے رب بنا لیا۔ اب یہ کیا بات ہے، یہ کس طرح سے سمجھ میں آئے گی؟ یہ اس طرح سے سمجھ میں آئے گی بچوں اور بہنوں کہ انہوں نے اپنی کتاب کی طرف دیکھنے کی بجائے، خود سے اپنی کتاب کو پڑھنے کی بجائے، ہر بات اپنے ارباب اور اپنے رہبان اور احبار سے پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم کوئی بات ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کچھ کسی چیز میں کوئی تمہارا ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے، یا ڈفرینس تمہیں اور یہ سمجھ، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف جاؤ اور سنت کی طرف جاؤ۔ اور یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتا کہ ہم خود سے بھی تو کچھ پڑھیں، بس صرف جا کے اپنے مولویوں سے پوچھتے ہیں۔ وہ پھر انہوں نے جو اپنے وہ یہ جسی طرح اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے احبار کو، رہبان کو اپنا رب بنا لیا ہوا ہے، گویا کہ وہی ان کو نرشمنٹ دے سکتے ہیں، وہی کوئی ان کے یعنی مینٹل جو نرشمنٹ ہے وہ وہی کر سکتے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں ہے، کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، علماء سو بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ برے عالم بھی ہوتے ہیں، جو جس کو کہتے ہیں ایول جینیس بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر اپنی بات بیچ میں لگا لیتے ہیں اور اپنے اس کی طرف لوگوں کو ڈائیورٹ، ان کی توجہ کر لیتے ہیں، اور ان کی ساری یعنی کہ اب ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے بچوں، سمپل سی بات ہے، اس میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، حیران نہ ہو، یہ ریلیجن کے بھی ٹھیکے دار بنے ہوتے ہیں وہ، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھائی تم صرف ایک وارنر ہو، آپ ان کے ٹھیکے دار نہیں ہو، آپ کے ان سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں پہنچایا اپنا پیغام، آپ نے پہنچایا، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے احبار اور رہبان کو ارباب بنانے کا اللہ کے علاوہ، کہ جو اللہ کے احکامات ہیں یا اللہ کی جو کتابیں ہیں آپ کے پاس، آپ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے اور جا کے ان سے پوچھتے ہو، یہودی اپنے مولویوں سے اور
عیسائی اپنے مولویوں سے اور مسلمان اپنے مولویوں سے پوچھتے ہیں. کبھی کوشش نہیں کی کہ خود سے بھی کچھ کر لیں ہمت. اب یہ دیکھیں یہ پوری اوپر جو لگی ہوئی ہے یہ لسان العرب ہے, یہ ڈکشنری ہے, ٹھیک ہے. الف کی ایک پوری کتاب ہے, الف کے ساتھ جتنے لفظ شروع ہوتے ہیں سارے ایک کتاب ہے, اس کے لیے 5 پیجز پہ ایک ورڈ کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے. یہ پوری کی پوری بخاری شریف ہے, ٹھیک ہے, یہ پیچھے پیلی سی. پھر اس کے بعد یہ 4 کم از کم قرآن حکیم ہیں جو کہ انگریزی کے ترجمے ہیں. ایک کو نہیں میں نے دیکھا, ایک کو نہیں میں نے پڑھا. پھر اس کے آگے یہ ڈکشنریز ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو ایک عربک سے عربک تو اوپر پڑھی ہے, ایک اردو سے عربک سے اردو میں ہے, ایک عربک سے انگلش میں ہے. تو بھائی خود کچھ کوشش بھی کر لو, ساری دنیا کے علم پڑھ رہے ہو, ان کو بھی دیکھ لو. اور بات یہ ہے کہ چھو منتر سے نہیں یہ قرآن حکیم آ جاتا. اس کو میں جب کل آپ کو کہہ دی تھی نا بچوں, یہ سورہ توبہ بہنوں میری, سورہ توبہ جو ہے وہ ایک بار پڑھنے سے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی, اس کو بار بار پڑھنے سے سمجھ میں آئے گی. اور ہمیشہ ہی پڑھتے کور ٹو کور اس قرآن حکیم کو شروع کر لیں. 3 آیتیں, 2 آیتیں, 1 آیت, 4 آیتیں, 5 آیتیں, 2 پیجز, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے, ما تیسر, جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. مگر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو انٹرنلائز بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جس زبان میں آپ کو سمجھ آتی ہے, اللہ کا مقصد صرف اس کو سمجھانے, انگریزی میں آتی ہے تو بڑے اچھے یہ ترجمے ہیں انگریزی کے. محمد اسد کا ہے ترجمہ بڑا اچھا انگریزی کا, علامہ یوسف علی کا ہے, بہت پرانا, انڈیا کے تھے وہ, مگر بہت اچھا اس کا ترجمہ ہے. انگلش بھی اس کی بڑی اچھی ہے. محمد اسد کی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے, مگر آپ تو پیدائشی انگریزی پڑھنے والے ہیں, آپ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور اردو میں جو ہے وہ بھی بڑے بڑے اچھے ہیں, یہ میں نے اردو کے بھی بہت سے رکھے ہوئے ہیں. تو مطلب میرا کہنے کا میرے بچوں یہ ہے, میں وہ کوئی اپنی علمیت کو نہیں, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو آیت ہے اس میں یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ان کو اپنے رب بنا لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. خود سے مطلب خود سے کوشش کرنی چاہیے نا. یہ والمسیح ابن مریم, ہاں, اور انہوں نے صرف انہی کو نہیں, مسیح ابن مریم کو بھی اپنا رب سمجھ لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں ہولی گھوسٹ اور مریم اور عیسیٰ ابن مریم یہ سارے مل کے اللہ بنتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, کوئی اس قسم کی ان کی ہیں باتیں. بہرحال اس کو اب چھوڑیں, بہرحال اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابن مریم کو بھی اللہ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا, حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ اس واحد الہ کے سلیوز بنو. جب اس کے سلیوز بنو گے, اس کی سلیوری کو قبول کرو گے, تو پھر تم کسی اور کے پاس نہیں جاؤ گے اور نہ ہی اس کو اپنا رب سمجھو گے, ٹھیک ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ الہ تمہارا ہے نہیں ہے کوئی. دس از یعنی فنڈامنٹل فیکٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اب دیکھیں یہ کون سی ہے, سورہ توبہ کہاں اتر رہی ہے؟ مدینہ میں, اور اینڈ ٹائم ہے, تقریباً اینڈ ٹائم 9th 10th ہجری کے اندر ہے یہ ساری اتری ہوئی, ٹھیک ہے. اور وہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ دیکھو ان قوموں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اپنے اللہ کے بیٹے بنا دیا تھا, ٹھیک ہے, یعنی کہ بڑھا کے ان کی حیثیت کو انہیں اللہ کے بیٹے بنا دیا تھا. اور اپنے ارباب کس کو اپنا رب کس کو سمجھنے لگے تھے, ان کے احبار کو اور اپنے رہبان کو, جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بس یہ میرے پیر نے کہہ دیتا, بس یہ میرے مرشد نے کہہ دیتا. بھائی نو ڈاؤٹ کہ وہ مرشد اور وہ جو بھی ہوتے ہیں بڑے لوگ اچھے پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں وہ اچھی بات ہے, آپ ان کے پاس جائیں, اہل علم ہیں وہ, ان کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں, لیکن انہیں رب کا درجہ نہ دے دیں, ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو, حالانکہ ان کو حکم یہ اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم نے عبدیت, تم نے غلامی اللہ ہی کی اختیار کرنی ہے جو کہ واحد الہ ہے, اور اس کے علاوہ تمہارا الہ کوئی ہے نہیں. سبحانہ وما یشرکون, جتنے یہ شرک اس کے ساتھ مناتے ہیں, جتنا کچھ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں,
وہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت بلند اور بہت پاک ہے. میں نے سبحان کا مطلب آپ کو بہت اچھی طرح سے واضح کر کے بتا دیا تھا کہ جس کو کسی بھی بات پہ کوئی کیچ نہ کر سکے، کوئی اس کو کیچ نہ کر سکے، وہ اتنی اس کی پرفیکٹ ہو اس کی جو یعنی کہ ذات، کہ اس کو کوئی کیچ نہ کر سکے، کسی بارے میں بھی اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ لگا سکے. لگاتے تو ہیں لیکن وہ اس کو پیوریفائی، اپنے آپ کو اس سے پیوریفائی ہے، ان ساری ایلیگیشن سے وہ پیوریفائڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اور وہ جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس اللہ کے نور کو، جو روشنی اس نے اب دنیا کے اندر پھیلائی ہے اس کتاب کے ساتھ، قرآن حکیم کے ساتھ، اس کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. ٹھیک ہے نا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ اپنے چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے نور کو، اس اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے، اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو، اس روشنی کو پورا کر دے، تمام کر دے. تمام کرنے کا مطلب پتہ ہے نا، اینڈ کرنا نہیں، اس کو پھیلا دے، یعنی اس کو پوری دنیا کے اوپر اس کا اتمام کر دے. اتمام کا مطلب ہوتا ہے اس کو پھیلا دے ساری دنیا میں. مجھے اس کو انگریزی کا اس طرح کا لفظ آ نہیں رہا، بٹ یہ مطلب یہ ہے، اتمام کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا کر دے نا، اس کو پورا کر دے. ٹھیک ہے. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے، وہ اسے کراہیت کرتے رہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کا یہ ارادہ ہے، اس نے یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے نور کو، اپنی اس روشنی کو دنیا کے اوپر، پوری کے اوپر پھیلا دے. ٹھیک ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آیت، اور یہ اور بھی میرا خیال کافی جگہ، 3 یا 4 یا 2 جگہوں کا تو مجھے پکا پتہ یاد ہے، لیکن اب گرینی بیچاری کی بھی جو ہے نا وہ یاد کم ہو جاتی ہے تھوڑی سی. بہرحال یہ 2 میں تو مجھے پکا یاد ہے کہ 2 جگہ پہ تو یہ ہے نا، یہ والی آیت ایگزیکٹلی انہی ورڈز کے ساتھ. وہ ہے کیا؟ هو اللہ، وہی ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور ایسے راستے، حق والے راستے کے ساتھ، یعنی اس کو امپلیمنٹ کرنے والا جو راستہ ہے، وہ جو ہدایت بھیجی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو راستہ اس نے بتایا ہے، سچا راستہ، وہ اسی نے یعنی بھیجا ہے، اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور کیوں بھیجا ہے؟ لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس کو، اس اپنے راستے کو پورے باقی کے سارے جو پاتھس ہم چنتے ہیں یا ازمز آپ سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ کوئی سوشلزم ہے، کوئی کمیونزم ہے، کوئی جیوڈزم ہے، کوئی فلان، کئی ازمز ہیں. ٹھیک ہے نا. ان سب کو کے اوپر اس کو اوور پاورنگ کیپیسٹی ہو اس کی. اوور پاور کر دے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے یہودیوں کو ختم کر دو، سارے ہندوؤں کو، سارے فلانوں کو، یہ اس کا مطلب آیت کا ہرگز نہیں ہے. اس کو مت مس کنفیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رسول میں، جس کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے، کس چیز کے ساتھ؟ ہدایت، یعنی کہ یہ کتاب، اور دین الحق، جو اس کو امپلیمنٹ کرنے والا راستہ ہے، اس کے ساتھ بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ ساری قسم کے جو راستے ہیں ان کے اوپر اس کے اندر ایسی کیپیسٹی ہو کہ یہ ان سب کے اوپر چھا جائے گویا کہ، یعنی یہ اس کی اتنی پاورفل اس کی وہ ہو، یعنی کہ اس کی تعلیمات اتنی پاورفل ہوں کہ وہ باقی سارے ازمز کو کے اوپر چلی جائیں، ان کو پیچھے چھوڑے اور اس کی حقانیت جو ہے ساری دنیا کو مان لے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگتا رہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی ہے نا دونوں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہی ہے کہ اس کا یہ نہیں مطلب ہے، اس کو کرتے ہیں الٹی طرف لے کے جاتے ہیں اس آیت کو، کہ جی اللہ نے کہہ دیا کہ بس اس کو ساروں کے اوپر غالب کر دو،
وہ بھائی غالب کر دو نہیں کہا اس نے کہا ہے لے یظہرہ، تاکہ وہ اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت، اپنی جو حقانیت ہے اس کی وجہ سے باقی سارے ازمز کا توڑ کر دے اور واضح ہو کے اوپر آ جائے کہ بھئی یہ صحیح بات ہے، یہی سب سے صحیح بات ہے۔ لیکن جو جس نے کریٹ کیا یہ ساری دنیا کریٹ کی ہے، بندے انسان کریٹ کیے ہیں، ساری دنیا کریٹ کی ہے، تو اس کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ اس کو چلانا اب کیسے ہے۔ تو اس نے جو چلانے کے لیے جو پاتھ آپ کے لیے وہ کیا ہے نا پریسکرائب، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہوگا، جو اسپیشلسٹ ہوگا کسی بھی چیز کا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس کی پریسکرپشن کو مانیں گے کہ نہیں؟ آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ تو یہ جو پریسکرائب کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک پاتھ، ایک راستہ جس کے اوپر چل کے آپ فلاح پائیں گے، آپ اصل والی فلاح پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو پریسکرائب کر رہا ہے راستہ دین الحق، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ اسپیشلسٹ ہے ان راستوں کو بنانے کا اور اپنی ہدایت کا۔ ان الہدا ھدی اللہ، یقین کر لو کہ ہدایت اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہدایت ہی ہے کہ جو آپ کو صحیح راستے پہ لے جاتی ہے۔ I think کہ چل شکر ہے اللہ کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ جی نہ اسی کو ہم کہیں گے نہیں، وہ لے یظہرہ ہوا ہے، تاکہ وہ اس لیے آیا ہے وہ تاکہ وہ اس کو اوپر لے جائے، مطلب باقی سب ازمز کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل۔ یہ پیچھے جب میں نے رہبان اور احبار کی بات کری تھی تو میں نے کہا تھا نا کہ کچھ کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان کے دعوے دارو، یقین کر لو کہ بہت سے احبار اور رہبان جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مال باطل سے کھا لیتے ہیں۔ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا ان کے، مال کمانے کے لیے یا مال کھا لینے کے لیے دوسروں کا، ٹھیک ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب یہ ایک یعنی آیت کا ایک پارٹ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم جن احبار اور رہبان اور مولوی اور پیر اور مرشد اور فلانے ان سب کو تم یہ سمجھتے ہو نا کہ وہ ان کو بلکہ ارباب تک سمجھ لیتے ہو من دون اللہ، جو پیچھے کون سی آیت تھی 31 آیت جو ہے کہ تم ان کو اپنے احبار اور رہبان مولوی اور پیر اور مرشد اور جو بھی کوئی آپ ان کے لیے الفاظ ہیں تو وہ جو ہیں وہ سارے کے سارے کیا یعنی ان میں سے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا، ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے مال باطل سے کھا لیتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خود سے کتابوں کی طرف نہ جاؤ، مطلب کہ اچھے جو کرسچنز ہیں وہ مشنری اسکولز اگر میں کوئی اگر اچھے ٹیچرز بھی ہوں تو وہ کہتی تھی کہ بھئی جو تم لوگ مسلمان ہو تو تم اپنی بک کو پڑھو جا کے، ہم تمہیں اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسپلن کرو اپنے آپ کو یا یہ ڈسپلن ہے اسکول کا یا یہ ہے، تمہاری کتاب میں بھی ہے، تم اپنی کتاب کو پڑھو اور اچھی طرح پڑھو۔ یہ بات ہے کرنے کی، یہ نہیں ہے کہ تم ان کو یعنی کہ وہ جو احبار اور رہبان اور مولوی اور مرشد اور پیر اور فلانے جو بھی ہوتے ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں، سب کا نہیں میں کہہ رہی، سب کو نہیں کہہ رہی، لیکن اکثر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہی، کہ اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ باطل سے انسانوں کے اموال کو کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ سیدھی جاؤ اپنی کتاب پڑھو، اس کو ایکسپلین کرنے والی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دو، پتہ چل جائے گا کہ کیا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بچوں کہتی ہوں اور میری بہنوں کہ آپ دیکھیں ہماری زبان نہیں ہے عربک، اور سب جو ہیں وہ عربک کو نہیں پڑھتے، نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھی ہوتی انہوں نے کبھی بھی، ان کو نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن حکیم میں، تو پھر لازمی طور پہ ان کو ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب آپ ایک ترجمہ پڑھیں گی تو کئی بار آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اس میں بھی ترجمے میں، پھر آپ دوسرے قرآن مجید میں دیکھ لیں گی، تیسرے میں دیکھ لیں گی،
चौथे में इतने तर्जुमे हैं, उर्दू के तो बेशुमार तर्जुमे, और बच्चों इंग्लिश के मैंने आपको बता दिए कि ये हैं, और ये बड़े अच्छे तर्जुमे हैं, बड़े ऑथेंटिक और बड़े अच्छे तर्जुमे हैं। ये इनमें से कई दफ़ा कई जगहों पे वहाँ भी लगता है कि ये थोड़ा सा, नहीं तो फिर मैं डिक्शनरी के पास जाती हूँ, ठीक है ना। तो ये बात है, वो आपको अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अल्लाह का रास्ता क्या है कि उसकी किताबें हैं भाई उतरी हुई, पढ़ो जाके उनको, ठीक है। वल्लज़ीना, अब एक और बात अल्लाह कह रहा है कि ये माहबार और रुहबान होने के बावजूद इंसानों के माल खाते हैं, और माल की औकात क्या है ये अब अल्लाह बताने लगा है। वल्लज़ीना यक्निज़ून ज़हब वल फिज़्ज़ता, ये देखें, ये बीच में आवाज़ आ रही है आप लोगों को, वो ये मशीन चल रही है। अच्छा जी, जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, उसका खजाना बनाते रहते हैं, यक्निज़ून खजाना जो इकट्ठा करते रहते हैं उसको, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और वो अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च नहीं करते, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको फिर अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, यौमा युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर क्या होगा, क़यामत वाले दिन क्या होगा, उनके उस माल को जहन्नम की आग में गर्म किया जाएगा। युहमा काफ़ी ज़्यादा गर्म, तपाया जाएगा, उसको तप जाएगा जब वो, तो फिर उससे उनके पेशानी, ये फोरहेड्स और उनकी ये साइड्स, जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और उनकी बैक्स, इन सब को फिर उससे ऐसे उसके ऊपर लगाया जाएगा, इन फोरहेड्स के ऊपर, ये साइडों पे और बैक पे, वो गरम गरम जो उनका माल होगा, जो सोना चांदी उन्होंने जमा किया हुआ होगा, उसे जला जला के आग में तपा के फिर उन्हें वो ब्रांड किया जाएगा उससे, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है वो माल जो तुमने अपनी जानों के लिए जमा करके रख लिया हुआ था। देखिए, कई दफ़ा आपको मैं मेरा ख्याल पहले भी ये बता चुकी हूँ कि कफन के साथ कोई पॉकेट्स नहीं होती मेरे बच्चों, ना ही मेरी बहनों, कफन के साथ कुछ नहीं होता। इंसान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही कौल इस बात के लिए काफ़ी है कि 3 चीज़ें जाती हैं मुर्दे के साथ, 2 वापस चली जाती हैं और 1 उसके साथ रह जाती हैं। जो चली जाते हैं वो माल और उसके रिश्तेदार होते हैं, और जो साथ रह जाते हैं वो उसके अमाल है। अगर किसी ने अपने बेटे के लिए जो जहान का गंदा माल इकट्ठा किया हुआ है, उसको कभी अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, तो क्या होगा, वो बेटा तो पता नहीं हाथ उठा के दुआ भी करेगा कि नहीं कभी कब्रिस्तान जाके, लेकिन आपका जो अमल है वो चला गया आपके साथ, रिश्तेदार वापस चला गया, ठीक है। तो ये बात है, ये है कि फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो फिर जो तुमने ये हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, ये है वो जो तुम अपनी जानों के लिए खजाना इकट्ठा करते रहे थे, तो फिर अब मज़े चक्को उस चीज़ के जो तुम खजाने जमा करते रहे थे। एक की बात हो गई ख़त्म, यहाँ पे एक ही वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब एक और टॉपिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, और मैं बड़ी हैरान हुई थी जब मैंने ये वाली आयत पढ़ी थी शुरू में, तो मैंने कहा इतनी देर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करे। तो सुने, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, ठीक है जी। यकीन कर लो कि महीनों की तादाद अल्लाह ताला के नज़दीक 12 ही है। अल्लाह की लिखी हुई किताब में, अल्लाह की लिखी हुई किताब में जब से यौमा खलक़, जब से आसमानों और ज़मीन की तख्लीक हुई है ना, जब से वो बने हैं, तब से अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद 12 ही है। मतलब आप भी हैरान हुए होंगे कि ये अच्छा, ये अल्लाह ताला ने बताई हुई है कि 12 है तादाद महीनों की साल के अंदर। तो ये अल्लाह ने बताई, और उसमें से क्या है, मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, और उनमें से 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं, उनकी हुर्मत आपको कायम रखनी चाहिए। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये है अल्लाह ताला का कायम किया हुआ और अल्लाह ताला का मुस्तहकम और उसके ऊपर चलने वाला जो रास्ता है मजबूत, वो ये है कि उन 4 महीनों की आपने एहतराम करना। वो 4 महीने मेरा ख्याल पहले भी मैंने बताया था, एक रजब है, एक ज़िकात है और ज़िलहज है, और एक मुहर्रम है। 3 तो इकट्ठे हैं, रजब थोड़ा पहले आ जाता है, ये शाबान और रमज़ान से 1 महीना पहले आता है। आप लोगों को अगर
نہیں آتے یہ ہاں جی جنوری فروری سارے آمدن ہیں شیاطین، یہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذیقعدہ، ذی الحج. ٹھیک ہے، یہ 12 مہینے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جس دن سے آسمان زمین پیدا کیے میں نے یہ 12 ہی تعداد ان کی رکھی ہوئی ہے. تو اور ان میں سے 4 جو ہیں وہ محترم مہینے، ان میں ان کا احترام کرنا چاہیے. ان میں لڑائیاں شڑائیاں یہ عرب نہیں کرتے ہوتے تھے، کافر ہونے کے باوجود بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، مگر بیچ میں ڈنڈیاں چنڈیاں مارتے تھے، آگے پیچھے بھی کر لیتے تھے. لیکن بہرحال یہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر انجسٹس نہ کرنا. کچھ بات ہوگی نا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں لڑائیاں نہ کرنا، تو بہت بڑی کوئی اس کے اندر حکمت ہوگی. اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو کریں، سمجھیں. لیکن یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان مہینوں کے 4 مہینوں کے احترام کے اندر کسی قسم کا انجسٹس مت کرنا. وقاتل المشرکین نہ کہا. ہاں یہ میں نے بتایا نا کہ عرب بھی نہیں لڑتے تھے، کافر ہونے کے باوجود بھی ان 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے تھے، روک لیتے تھے، سیز فائر کر لیتے تھے. تو یہ سیز فائر کے لیے ہی شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہو کہ کچھ دیر کے لیے سیز فائر بھی ہونا چاہیے. سارا وقت اپنے یہ جو ہے تلواریں ہر وقت نکال کے وہی نہیں کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان میں تم بولا وقاتل المشرکین کافۃ، لیکن جب تمہارے ساتھ مشرکین مقاتلہ کریں، تمہارے ساتھ جنگ کریں، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے. اب کیا ہوتا تھا، ایک بیچاری چھوٹی سی مدینے کی آبادی اور بھی کچھ تھوڑے سے لوگ اور وہ سارا ایک صرف چھوٹی سی اسٹیٹ تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پورے عرب کے قبیلے اکٹھے ہو جاتے تھے جو کافر اور مشرکین تھے. ایسے ہی ہوتا تھا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ سب اکٹھے ہو کے تم سے لڑتے ہیں نا، تو تم بھی قاتل المشرکین کافہ، تو تم بھی اکٹھے ہو کے پھر ان سے لڑو. یہ جو علیحدہ ہم نے یہ پاکستان ہے تو یہ افغانستان ہے تو یہ ایران ہے تو یہ فلان ہے تو یہ فلان، خیر ہم نے تو نہیں بنایا، بہرحال جنہوں نے پلان کیا اس کو اور وہ بڑی کامیابی سے پلان کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ بکھر گئے ہیں، علیحدہ ہو گئے ہیں. ویزا تک بھی یعنی کہ ایک دوسرے ملک کے اندر جانے کو ملا. پہلے نہیں تھا ایسا. جب اسلامک ورلڈ تھی وہ پوری یہاں سے لے کے ایشیا، یعنی ایشیا تو پتہ ہی ہے نا، ہاں ایشیا سے لے کے وہاں جہاں تک یہ افریقہ تک جتنے کنٹریز تھے، سب میں ادھر سے بندہ ایک چلتا تھا، چاہے وہ افریقہ چلا جائے اس کو کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں اکٹھے ہو کے، تو بے وقوفو تم بھی اکٹھے ہو کے لڑو. تم نے جو اپنی 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ بنا لی ہے، یہ ہمارے لیے یہ بات. ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ نہیں ہے کہ یہ 1400 سال پہلے کے لیے احکامات تھے. یہ میرے بچوں، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ٹل دا اینڈ آف دس ورلڈ، یہ احکامات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم انہیں لمیٹڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اور جو کوئی بھی اللہ کی کانشیسنیس رکھے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو اس کی کانشیسنیس رکھتا ہوگا. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ. یہ کیا ہے، یہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی بات ہے جو وہ کر لیتے تھے عرب جو ہیں، جب بہت زیادہ کوئی سخت قسم کی یا زیادہ کوئی دشمن جس کو ہم سمجھتے تھے وہ اپنا، اس کو کے ساتھ اگر لڑائی کر رہے ہوتے تھے نا، تو وہ اس کو روکتے نہیں تھے ان مہینوں میں بھی. اور پھر کہتے کیا تھے کہ اچھا چلو ہم ابھی تو کر لیتے ہیں نا، ایک دوسرا جو مہینہ ہوگا اس میں ہم اس کی حرمت قائم کر دیں گے. ایسے کر لیتے تھے. انما النسیء، آگے پیچھے جو کر دینا تھا وہ کفر کو ہی زیادہ کرتا ہے، ان کے کفر میں اضافہ ہی ہوتا ہے ان باتوں سے. جو اللہ نے منع کیا ہے، جن مہینوں کے احترام کو اللہ نے قائم کیا ہے، جس دن سے دنیا بنی ہے، تو ان میں پھر تم وہی حرکت کرو، لڑائیاں کرو. تو یہ اس اور یا پھر انہیں آگے پیچھے کر دو. ٹھیک ہے، آگے پیچھے کر دیتے تھے. تو یضل بہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ ان کو اس
عمل کی وجہ سے ان کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو گمراہی میں ہی جائیں گے۔ یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، کسی سال تو وہ ان مہینوں کو حلال کر لیتے تھے، یعنی حلال کا مطلب یہ کہ ان کا احترام نہیں کرتے تھے، اور کئی میں وہ کسی سال وہ احترام کرتے تھے، وہی اپنی مرضی کے مطابق اس کو وہ کر لینا آگے پیچھے۔ تو کیا لِیُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَمَ اللَّهُ، اس کی 4 مہینوں کی مدت کو پورا کرنے کے لیے وہ مہینوں کو آگے پیچھے بھی کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَيُحِلُّ مَا حَرَمَ اللَّهُ، جو اللہ نے حرام کیے ہوتے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کو یہ بڑی زینت ان کے ان کاموں کی نا، ان کو بڑی اچھا لگتا تھا کہ چلو ہمارا کام تو اس وقت ہو رہا ہے نا، دشمن ذرا نیچے ہوا ہے نا، اس کو اور دبا لیں، اس کو بالکل ہی ختم ہی کر دیں۔ تو یہ ان کو لگتا تھا کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے کام جو تھے وہ انہیں مزین کر کے دکھائی جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جو انکار کی روش پہ قائم ہے نا، اللہ انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان کے دعوے دارو، کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہو گیا تمہیں کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کے ساتھ ہی چپکے جاتے ہو۔ نکلنے کے لیے تو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے نا۔ بڑی خوبصورت لینگویج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں، بڑا اچھا ایکسپریشن جو ہے وہ بڑا خوبصورت لٹریری لحاظ سے ہے کہ تم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہتے کیا ہو گیا تمہیں، ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہو ہو کیا گیا تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے ہی چپکے جاتے ہو۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو اڈاپٹ کر لیا، اس کے اوپر خوش ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِیلٌ، بات سنو، جو دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہے نا، وہ آخرت کے مقابلے میں بالکل ہی کم ہے۔ الا قلیل، بالکل اس کے مقابلے میں سوائے اس کے کہ وہ بالکل تھوڑا سا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کی حیثیت۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہیں تبدیل کر کے ایک اور قوم کو لے آئے گا تمہارے علاوہ۔ یہ دیکھیں، یہ مدینہ میں اتری ہوئی آیت ہے، 9th اور 10th ہجری، اس کا ٹائم پیریڈ بھی یاد رکھنے کے قابل۔ یہ اس میں اصل میں اب جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ غزوہ تبوک کے ریفرنس سے یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلکے ہلکے ان کو اس کے اوپر لانا چاہ رہا ہے، غزوہ تبوک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ غزوہ تبوک کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری تو نہیں، میں نے تو سے بخاری شریف سے یا سیاہ ستہ جتنی اس کی احادیث کی کتب ہیں ان کے اندر سے میں نے غزوہ تبوک کو بھی دیکھا کہ یہ کیا ہے اور یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اس لیے نہیں سمجھ آتی بھائی، یہ سورہ توبہ جو ہے یہ بغیر اس کے کہ آپ ہسٹری کی مدد لیں گے نا، اور ہسٹری بھی اگر آپ کے پاس اتھینٹک موسٹ صورت میں ہے، وہ کس میں، جو احادیث کٹھی کی ہوئی ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہسٹری اگر لیں گے، بیکاز جو دوسرے ہسٹورین ہیں ظاہر ہے وہ کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اگر احبار اور رہبان اور مرشد اور پیر اور علماء ان سب کا بھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو سکتا ہے تو ان کا بھی ہو سکتا ہے ہسٹورینس کا۔ تو اس لیے ہسٹری بھی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کائنڈلی اس میں دیکھیں، بہت زبردست ہسٹری ہے انہوں نے، اور وہ اتھینٹک ہے نا، تو اس کو آپ دیکھیں تو پھر کیا ہے کہ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھوڑا سا غزوہ تبوک کی طرف جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو تو کیا ہوتا ہے، تم زمین کے ساتھ ہی چپکے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اللہ کو کوئی وہ یعنی کہ ولا تضروا شیئا، اللہ کا تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تو عذاب عظیم دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور ایسی قوم کو لے آئے گا جو تمہاری طرح کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور تم اسے کوئی نقصان
نہیں پہنچا سکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ کرنے کے اوپر کہ وہ کوئی تمہیں بدل کے کوئی اور قوم لے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ اب اس کی ہجرت کے ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس نے اللہ تنصروہ کہ وہ تمہاری مدد کی، اس نے اللہ تنصروہ سوائے اس کے کہ وہ مدد کرتا ہے. کس جگہ پہ؟ فقط نصر اللہ، یاد کرو کہ کس وقت پہ اس نے مدد کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہاری، جب انہیں اخراجہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا، یعنی ہجرت پر مجبور کر دیا تھا. جب اس وقت بھی انہوں نے مدد کی. تو کون تھے؟ دو تھے. اذ ہما فی الغار، جو غار کے اندر چلے گئے تھے، غار ثور میں چلے گئے تھے. یہ تو ہسٹوریکلی آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا ہے نا دونوں گروپس کو. ہاں ٹھیک ہے. تو وہ غار میں چلے گئے تھے. تو کیا تھا وہاں پہ ہوا؟ اذ یقول لصاحبہ. اب اس چیز کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، یعنی اس بات کو اب دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ نے مدد کی تھی. کیسے کی تھی؟ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ جب وہ دونوں غار کے اندر تھے تو ایک نے دوسرے اپنے ساتھی سے کہا، کہ مت غم کرو، یقین کر لو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب میں اس کو بھی ایکسپلین کرتی ہوں. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی سکینت نازل کی، سکون نازل کر دیا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لشکروں سے مدد دی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ. اور اس نے ان لوگوں کا جو انکار کی روش پہ قائم تھے ان کی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیچے کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اور جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وہی بلندی پہ ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک اگر آپ کسی اپنے کیمبرج کے پروفیسر اور ایک چوکی ملیا کے پروفیسر کی بات ہوگی تو آپ اس کو یولیا کہیں گے نا، اسی کو ریٹ دیں گے نا اوپر کا جو کیمبرج والا ہوگا، ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کافر اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ان کافروں کی جو بات ہے وہ نیچے ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی بات جو ہے وہ بلندی پہ ہے، وہی اوور پاورنگ ہے. اوور پاورنگ کا مطلب کہ وہ ٹاورنگ ہے، اوور پاورنگ نہیں، یہاں پہ ٹاورنگ ہے. ٹھیک ہے. واللہ عزیز حکیم. اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں صرف اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، پھر ہم اس کو بس کر دیں گے. یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا جب ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، نکل کے گئے تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے. یہ جو ساتھی کا ذکر ہے نا، دو تھے وہ، تو ایک ابو بکر تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو یہ دونوں جا کے غار میں چھپ گئے تھے کیونکہ مدینہ پہنچنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. وہ پیچھے انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے تھے کہ جاؤ ڈھونڈو اس کو، کدھر گیا وہ، کیونکہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے اس دن انہوں نے اپنا پلان یہ بنایا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن قتل ہی کر دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ تم اب یہاں سے نکل جاؤ، اب یہ تمہارا ٹائم میں نے تمہیں پرمٹ کر دی ہے، پہلے نہیں نا گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے منتظر تھے. جب اللہ نے اجازت دے دی تو پھر یہ دونوں نکل کے چلے گئے اس میں. اب وہ غار ثور میں چلے گئے تو وہ جو وہاں تک بھی کافروں کے گھوڑے جو تھے وہ پہنچ گئے، اور یہ حالات تھے کہ وہ جو ویب والی بات ہے یا کبوتر والی بات ہے، میں بھی کہ کہیں ہو، لیکن مجھے وہ نہیں نظر آئی. مجھے جو چیز احادیث کی کتابوں میں نظر آئی ہے وہ یہ تھی کہ وہ جب غار کے اندر تھے نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو یہاں تک پہنچ گئے، اگر انہوں نے تھوڑے سے پاؤں اونچے کی ایسے کر کے اونچے ہو کے دیکھا تو وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معنا، یقین کر لو، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو، یقین کر لو اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر سکونت نازل کی،
इत्मीनान और सुकून नाजिल किया और उनको ऐसे लश्करों से पनाह दी, मदद दी जिनको आप नहीं देख सकते थे। तो इनको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को तौफीक हो तो वो मेरी बुक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो मैंने की है कि वो कैसे थे, तो उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया। और आपके लिए थोड़ा सा कर सकती हूँ क्योंकि इतना लंबा मैं नहीं बता सकती यहाँ। तो कि वो ना यानी कि कौन से लश्कर थे जिन्हें आप नहीं देख सकते, किन लश्करों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद की। ये जो है ना बात, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी भी है। बहरहाल ये कि उनको जब वो पैर ऊंचे करके उन्होंने कहा कि देख सकते हैं हमें, तो अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, बात कम करो, अल्लाह यकीन करो, अल्लाह हमारे साथ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत से लश्करों से मदद की दोनों की। और फिर अल्लाह ने अपना जो उसका जो बात थी, अल्लाह ताला की जो बात थी कि ये हिजरत करके अब मदीना में चले जाएं, वही उसी का अपर हैंड था, वही टावरिंग थी बात। काफिरों की जो प्लानिंग थी वो डाउन हो गई, डाउन द ड्रेन ही चली गई ना, जब वो निकल के फिर चले गए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसको इतना लंबा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना ही काफ़ी है। आप लोगों को अगर शौक़ होगा तो आप वैसे खुद से भी पढ़ सकते हैं। बुखारी की मैं हदीस का आपको हवाला दे दूँगी, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी वो हो जाएगी। और अब तो आप लोगों के बच्चों हाथ में ये है पकड़ा हुआ, ये गैजेट ऐसा है कि ये आपको हर चीज़ एक मिनटों में दे देता है। आप वो जो इस्लाम 360 है, अल्लाह ताला उस बच्चे को बहुत अजर दे इस बात का, उसमें आप ये ढूंढेंगे आपको फ़ौरन मिल जाएगी हिजरत वाली हदीस। और वहाँ आप काइंडली इसको देखें। और आप मेरी बहनों जो आप में से यंगस्टर्स हैं वो तो कर सकते हैं ना, ये वो अपनी माओं को, अपनी आंटियों को, अपने सबको बताएं ये बात, ठीक है, कि क्या हुआ था उस वक्त, कौन से लश्कर थे जो नज़र नहीं आ रहे थे लेकिन उन्होंने, अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने मदद की थी। ठीक है जी, तो ये अब यहीं तक है। फिर आगे मेरा ख्याल है कि हम जब चलेंगे तो वो ग़ज़वा तबूक की बात होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और अगर समझ में कोई ना आए बात तो काइंडली मुझसे पूछ लें।